لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني ہم حدیث دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے فرمایا کہ اپنی آخری عمر میں ایک رات ہمیں عشاء پڑھائی، پھر جب سلام پھیرا تو کھڑے ہوئے اور فرمایا، تمہیں پتہ ہے آج کی رات کے 100 سال بعد اس وقت جتنے آدمی اس روئے زمین پر ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آج روئے زمین پر جتنے لوگ زندہ ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی زندہ نہ رہے گا۔ مطلب یہ تھا کہ نسل ختم ہو جائے گی اور دوسری نسل آ جائے گی، اس لیے ہمیں دنیا میں مسافروں کے ساتھ کی طرح رہنا چاہیے۔ کوئی بھی 100 سال سے زیادہ نہیں زندہ رہتا، اور خضر علیہ السلام کو بھی آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا زندہ ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الکہف، آیت نمبر 77 آن ورڈ سے انشاءاللہ۔ 76 پہ ہم نے اینڈ کیا تھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جز 16 شروع ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہے پچھلے درس میں یہ آیت نمبر 74 سے شروع ہو گیا تھا، قال علم۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے سورۃ الکہف کی دیکھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے گئے، رشد کی باتیں سیکھنے گئے، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ سوال نہ کریں گے، کوئی سوال نہیں کریں گے سیکھنے کے پروسیس میں، حتیٰ کہ میں نہ اس کا ذکر کر دوں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو وحی کا علم تھا، اور خضر علیہ السلام کے پاس دوسری قسم کا علم تھا، اللہ کی مشیت تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سیکھنے کے پروسیس میں ہر دفعہ مختلف طرح کا جو ہے ریئیکشن کیا۔ پہلی دفعہ تعجب کیا جب انہوں نے جو ہے سمندر میں جو بوٹ پہ جو لوگ جا رہے تھے، کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ تو اور دوسری دفعہ انہوں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے جو ہے بچے کو قتل کر دیا۔ پھر اب تیسری دفعہ بھی ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے جو ہے مشورہ دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے کہا تھا، قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، آیت نمبر 75 میں خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ کبھی بھی صبر نہ کر سکیں گے، آپ صبر کی استطاعت نہ رکھ سکیں گے، کیونکہ علم کو سیکھنے کے لیے جتنے صبر کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کر نہ سکیں گے، کیونکہ خضر علیہ السلام کو دوسری طرح کا علم تھا۔ تو پھر وہ تینوں دفعہ انہوں نے جو ہے دونوں دفعہ، تیسری دفعہ کیا وہ ہم پڑھیں گے۔ تو ایک دفعہ تو انہوں نے تعجب کی بات کی، دوسری دفعہ اعتراض کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں نے کوئی بات پوچھی تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اب میری طرف سے آپ پر کوئی عذر باقی نہ رہے گا۔ یعنی انہوں نے معذرت کر لی کہ اب میں نے معذرت کر لی، آئندہ اگر میں بیچ میں کچھ بولوں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں آگے کہ پھر آگے کا واقعہ کیا ہوا۔ آیت نمبر 77 سے ہم شروع کرتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ فن طلقا، پھر وہ دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ، کون دونوں؟ موسیٰ اور خضر علیہ السلام، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب عطایا وہ دونوں آئے، دیکھیں آ رہا ہے نا، استتما اہلہا، تو یہ جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ سیکھنے کے لیے بہترین یہ آیتیں۔ اہلا قریتن، ایک بستی والوں کے پاس، اہلا رہنے والے نا، بستی کہیں کے، تو کہاں کے؟ قریتہ، بستی کے، ایک بستی والوں کے پاس، استتما، ان دونوں نے کھانا مانگا، اہلہا، اس کے رہنے والوں سے، فابو،
تو ابو انہوں نے انکار کر دیا، بستی والوں نے انکار کر دیا کھانا دینے سے، ان کے یضیفوہما وہ مہمان بنائے انہیں، فوجدا تو ان دونوں نے پائی، ہما دا اتما دیکھے، فیہا یعنی تسنیہ کا صیغہ، دو دو ڈول ڈول، فیہا اس میں جدارن ایک دیوار، یریدو وہ چاہتی تھی، ان کے ینقدا وہ ٹوٹ گرے، فاقامہ تو اقامہ اس نے سیدھا کر دیا اسے، فاقامہ تو اس نے سیدھا کر دیا اسے خضر علیہ السلام نے، قالا اس نے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لو اگر شئتا چاہتے تم، لتخذتا البتہ لے لیتے تم، علیہ اس پر، اجرن کوئی اجرت۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن آیت 77۔ پھر وہ آگے چلے موسیٰ اور خضر علیہ السلام یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے، مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا، یعنی خضر علیہ السلام نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ فن تلقا پھر دونوں چلے، مسلسل دونوں کا ہے نا، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کہاں چلے، تو پھر کیا ہوا، حتیٰ اذا اتیا اہلا قریتن، پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ایک بستی والوں کے پاس آئے، انستطعما اہلہا ان سے کھانا طلب کیا، ان کے رہنے والوں سے استطعما کھانا طلب کیا، فابوا ان یضیفوہما تو انہوں نے مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ یعنی وہ جس بستی میں پہنچے تو وہاں پہلے زمانے میں ہوٹلز اور موٹلز تو نہیں ہوتے تھے، تو بستی والوں کا حق ہوتا تھا کہ جو نئے لوگ آئیں ان کو کھانا دیں، تو ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، یعنی یہ بخیلوں کی بستی تھی، کنجوسوں کی بستی تھی کہ مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ حالانکہ مسافروں کو کھانا کھلانا اور مہمان نوازی کرنا ہر شریعت کی اخلاقی تعلیمات کا اہم حصہ رہا ہے، کوئی بھی نبی آئے ہوں، کسی کی بھی شریعت تھی، اس میں کھانا کھلانا اخلاقی تعلیمات کا اہم حصہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہمان نوازی کو ایمان کا تقاضا قرار دیا اور فرمایا، حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے، ٹھیک ہے حضرت۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ فوجدا فیہا جدارن، اسی بستی میں دونوں نے کیا پایا، دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی، ایک جدار پائی، ایک جدر پائی، ایک دیوار پائی۔ اب وہ دیوار کو کیا ہو رہا تھا، یریدو ان ینقض فاقامہ، تو جو گرا چاہتی تھی، وہ ارادہ رکھتی تھی دیوار کے وہ گر جائے۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اس تو اچھا وہ دیوار گرا چاہتی تھی، تو فاقامہ تو اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ تو کیا ہوا، جب سیدنا خضر نے دیکھا کہ اس بستی والوں کی دیوار گرنا چاہ رہی ہے، تو انہوں نے اسے ٹھیک کر دیا، تو حضرت خضر نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا اور اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پر سیدھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے شروع میں روایت بھی پڑھی تھی نا، پوری حدیثیں ہم نے پڑھ لی تھی شروع میں، تمہید ایک باندھی تھی 6 دن۔ اب کیا ہوا، جب انہوں نے دیوار ٹھیک کر دی، کھڑی کر دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اہل بستی کے رویے سے پہلے ہی قبیدہ کھاتے تھے، کیونکہ انہوں نے تو ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا کھانا کھلانے سے، جبکہ وہ ایک بستی والوں کا حق ہوتا ہے۔ حضرت خضر کے بلا معاوضہ احسان پر خاموش نہ رہ سکے، اور موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ جب ان بستی والوں نے ہماری مسافرت، ضرورت مندی اور شرف و فضل کی کسی چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا، تو یہ لوگ کب اس لائق ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے، آپ تو اس دیوار بنانے پہ کوئی اجرت لے لیتے، تو آپ نے تو ان پہ احسان کر دیا۔ اب دیکھیں نا، یہ فن تلقا، ٹھیک ہے، دونوں چل کھڑے ہوئے، کون، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، مسلسل فن تلقا دونوں کی بات آ رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یشوع بن نون بیچ میں شریک نہیں ہے، دونوں باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، اگر ساتھ ہیں بھی تو وہ صرف ان کو فالو کر رہے ہیں۔
تو حتیٰ اذا اتایا اہلا قریتی، حتیٰ کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے وہ دونوں، تو انہوں نے قریت استطعما، انہوں نے بستی والوں سے استطعما کھانا مانگا، کیا مانگا؟ کھانا مانگا، کھانا مانگا۔ تو استطعم سے ہے استطعما، استطعم تھا اصل میں، یہ کیا تھا؟ استطعم۔ اب یہ دو ہے نا، تو یہ استطعما ہو گیا، پھر ان دونوں نے کھانا مانگا۔ تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، استطعم کو، اس کا روٹ ورڈ ہے تو عین میم، ٹھیک ہے؟ تو عین میم طعام، طعام کہتے ہیں کھانے کو۔ آپ لوگ جو ہے ہوٹلس کی بکنگ کرتے ہیں، تو ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا، آگے گھومنے جاتے ہیں نتھیا گلی اور سوات اور ادھر ادھر، تو طعام اور قیام بھی لکھا ہوتا ہے نا، طعام، تو طعام کا مطلب کھانا بھی ہے اور قیام رہنا بھی ہے، تو طعام، اور وہ بورڈنگ اور لوجنگ نا، تو طعام استطعما، استطعم تھا دراصل، ماں اس لیے کہ وہ دو تھے، خضر اور موسیٰ علیہ السلام۔ استطعم کھانا مانگنا، استسقا پانی مانگنا، استغفار بخشش مانگنا، ٹھیک ہے؟ تو استطعم آیت کی طرف آتے ہیں، کھانا، انہوں نے کھانا مانگا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہوٹل نہیں ہوتے تھے، مسافروں کا بستی والے پر حق ہوتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا، یہ لفظ آپ نے کہیں پڑھا ہے پہلے؟ پڑھا ہے نا، فَأَبَوْا کہتے ہیں انکار کو، ابا ابا وستکبرا، کہ شیطان نے کیا کیا؟ انکار کیا اور فخر کیا، سجدہ نہیں کیا نا، ابا وستکبرا، ٹھیک ہے؟ انکار کیا اور کیا کیا؟ کہ فخر کیا، ابا انکار کیا۔ این یضیفوہما، اب وہاں کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا، فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ دیوار گرا چاہتی تھی، تو حضرت خضر نے اس دیوار کو فاقامہ، پھر سے قائم کر دیا، اس دیوار کو بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اس کو بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کی اجرت لے سکتے تھے، قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، بستی والوں کی بے مروتی اور ان پر احسان کیوں کیا؟ یعنی بستی والوں کی بے مروتی کا تو یہ عالم ہے کہ ہم مسافروں کے کھانا طلب کرنے پر بھی انہوں نے ہمیں کھانا تک نہ کھلایا، اور ایسے لوگوں پر آپ کے احسان کا یہ حال ہے کہ جس دیوار کے نیچے سے گزرنے سے بھی وہ لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے اوپر ہی نہ گر پڑے، اس دیوار کی مرمت کر کے آپ نے اسے قائم اور سیدھا کر دیا، حالانکہ اس کام پر اجرت لینا آپ کا حق تھا۔ بالخصوص ایسے بے مروت لوگوں سے تو یہ اجرت چھوڑنی ہی نہیں چاہیے تھی، اس اجرت سے ہم اپنی بھوک بھی دور کر سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تسنیہ جاننے کا بہترین موقع ہے۔ اب یہ جو ہے نا کہ جدارن این یوری، دیکھیں نا، جدارن دیکھیں آپ، گرا چاہتی، جدارن یریدو این ینقض، دیکھیں سیکنڈ لائن دیکھیں، جدارن یریدو این ینقض، تو دیوار گرنے کا ارادہ رکھتی تھی، تو کیا دیوار کا بھی کوئی ارادہ ہوتا ہے؟ اگر لٹرل معنی میں لیں تو جیسے تسبیح کرتی ہر چیز اللہ کی، اسی طرح ان آبجیکٹس کا بھی ارادہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ اپنے ارادے میں اللہ کے اذن سے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں محبت بھی کرتی ہیں، نفرت بھی کرتی ہیں، ان کے ارادے بھی ہوتے ہیں، خواہش بھی کرتی ہیں، ان کا ایک سرٹن لیول ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبی کا تنا رویا تھا، کیونکہ ایک صحابیہ تھی، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے بڑا ہی ہے، کارپینٹر ہے، تو میں آپ کے لیے ایک جو ہے ممبر بنا دیتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر پہ کھڑے ہوئے اور جو ہے یہ جو تنا تھا مسجد نبی کا، تو وہ رونے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس کے رونے کی آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیچا تو وہ چپ ہو گیا، تو کیونکہ اس تنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور اللہ کے ذکر سے محبت تھی، اس لیے وہ رویا۔ اسی طرح جب کوئی بندہ مرتا ہے تو وہ اچھا نہیں ہوتا تو زمین شکر کرتی ہے کہ میرے سینے سے بوجھ اٹھا، اور اگر کوئی نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو زمین روتی ہے کہ یہاں وہ سجدہ کرا کرتا تھا اور میں اس شخص کے سجدے سے محروم ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح قرآن پاک میں جب آل فرعون غرق ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فما بکت، سورۃ الدخان، فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین،
سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی، تو ان پر کوئی بھی نہیں رویا جب آل فرعون غرق ہوئی تھی، کیونکہ وہ ظالم تھے بڑے، اور نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی۔ تو لٹرل معنوں میں بھی ممکن ہے، ہم نہیں سمجھتے، قرآن کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تسبیح کر رہی ہیں، وَلَٰكِن لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، سورۃ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 14 ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے کہ وہ ان کی دنیا کیا ہے۔ اتنا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی درجے پر ان چیزوں کے ان چیزوں کے اندر سینس کا ایک لیول ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے اللہ جانتا ہے۔ دیوار گرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کمزور ہو گئی تھی، تو جو ہے ٹوٹنا چاہتی تھی، گرنا چاہتی تھی۔ دوسرا معنی کہا جاتا ہے کہ مجازن لیا جا رہا ہے کہ مختلف چیزوں کے ارادے اور محبت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ احد پہاڑ ہلنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے احد پہاڑ، تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پر ایک نبی ہے اور ایک شہید ہے، یعنی عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس بھی پروف کر رہی ہے کہ انسان ایک دفعہ کچھ دیکھ لے، وہ اس کے دماغ میں پرنٹ ہو جاتا ہے۔ اب بچہ ہے نا، بچہ آپ نے اکثر واقعے سنے ہوں گے کہ وہ قاتل کو بھی پہچانتا ہے، کیونکہ بچپن میں وہ بول نہیں سک رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے سامنے کوئی کام ہو جائے تو وہ اس کے ذہن میں پرنٹ ہو جاتا ہے۔ اور کئی آپ نے ایسی ڈاکیومنٹریز اور دیکھی ہوں گی کہ وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے بتاتے یہ فلاں مجرم ہے، فلاں کو فلاں ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں پرنٹ ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین بھی اپنی خبریں دے گی، اور یہ ہمیں سورۃ الزلزال میں پتہ چلتا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، آیت نمبر 4، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ جو ہے اس دن زمین کیا کرے گی، سب خبریں بیان کر، جو کچھ زمین پہ ہوا ہے وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو محتاط زندگی گزارے، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے ویسے ہی کرامن کاتبین کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، ہر چیز ہمارے دائیں بائیں وہ لکھ رہے ہیں، لیکن شیطان بھلا دیتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ بچوں کے سامنے کبھی کپڑے بھی نہ بدلیں، ان کو باتھ روم میں بھی نہ لے جائیں، کیونکہ ذہنوں میں دماغ میں ہر چیز جو ایک دفعہ دیکھ لے پرنٹ ہو جاتی ہے نا، تو بہت ہی محتاط رہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا فرمایا کہ جو ہے زمین ارادہ رکھتی تھی گر جانے کا، دیکھیں نا آیت آپ کی کیا بتا رہی ہے، یریدو ان ینقض فیہا جدارین، یریدو ان ینقض، وہاں پہ جو بستی میں گئے تھے وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے کا ارادہ رکھتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ارادے پہ ہم نے بات کر لی چیزوں کی، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہر دفعہ مختلف طرح کا رویہ تھا۔ پہلا ریئیکشن تھا کہ تعجب کا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے تو کشتی کو توڑ دیا، تختہ توڑ دیا۔ دوسری دفعہ اعتراض تھا کہ بغیر نفس کے اس نے تو کسی کو قتل بھی نہیں کیا، بچے نے، کہ نفس کے بدلے نفس کو آپ نے اس کو قتل کیا۔ تیسری دفعہ مشورہ دیتے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو یہ بستی والوں سے دیوار سیدھی کرنے کے، بنانے کے آپ اجرت لے لیتے۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 78، پھر کیا کہا ان کو خضر علیہ السلام نے، آیت 78 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قالا، کہا، حاضہ یہ ہے، فراقو جدائی، بینی بین درمیان، نی میرے، جمع متکلم بینی، یا جو ہے جمع متکلم ہوتا ہے، بینی درمیان میرے، و بینی کا، و اور بینی درمیان کا تمہارے، و بینی کا اور درمیان تمہارے، سونبیو کا، انقریب، نیئر فیوچر میں، جلدی، انقریب یعنی جلدی، انقریب جلدی، انبیو کا میں بتاؤں گا تمہیں، سونبیو کا انقریب میں بتاؤں گا تمہیں، بھی تعویلی حقیقت، ماں اس کی جو لم نہیں، تستطع تم کر سکے، علیہ جس پر، صبرن صبر۔ رما ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن، آیت 78۔ اس نے کہا، سیدنا خضر نے، بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔
تو قالا حاضہ فراق بینی و بینی کا، خضر علیہ السلام نے کہا اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا۔ کس کو کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ سأنبئک، تو عنقریب میں تمہیں بتاؤں گا، بھی تعویلی، ان باتوں کی حقیقت، ان باتوں کی تفسیر، ان باتوں کی تعویل، ما لم تستطع علیہ صبرا، جن پر آپ صبر نہیں کر سکے، جن پر آپ صبر کرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکے۔ دنیا کے حادثات کی ظاہری شکل اور ہے اور حقیقت اور ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سیدنا خضر کی ہمراہی کے دوران جو واقعات پیش آئے، ان میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کو اپنے کارخانہ مشیت کا پردہ اٹھا کر ذرا اس کی ایک جھلک دکھائی تھی، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اس دنیا میں جو کچھ شب و روز ہو رہا ہے وہ کیسے اور کن مصلحتوں کے تحت ہو رہا ہے، اور کس طرح واقعات کی ظاہری شکل و صورت اصل حقیقت سے مختلف ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک عام انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ ظالموں اور نافرمانوں پر اللہ کے انعامات کی بارش ہو رہی ہے، اور اللہ کے فرما برداروں پر سختیاں اور شدائد کا ہجوم ہے، ظالم مسلسل ظلم کرتے جا رہے ہیں اور ان کی سزا بے گناہی کو ملتی ہے، تو ایسے واقعات سے اکثر انسان یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ دنیا اندھیر نگری ہے۔ اگر اللہ موجود ہوتا اور وہ عادل و منصف ہے تو ایسے جگر خراش واقعات دنیا میں کیوں وقوع پذیر ہوتے ہیں، جیسے غزہ کا ہو رہا ہے۔ تو بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ جو ہے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، تو ان واقعات میں ایسے ہی حالات سے پردہ اٹھایا گیا رہا۔ اللہ کے عدل و انصاف کا معاملہ تو اگرچہ اس کا ظہور اس دنیا میں بھی وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے، اللہ جو ہے اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، تاہم عدل و انصاف کا ایک صحیح اور مقررہ وقت روز آخرت ہے، اور روز آخرت کا قیام اسی لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ تیسرا واقعہ ہے کہ آپ صبر نہیں کر سکے تو آپ خود، آپ کے کہنے کے مطابق میں آپ کے ساتھ رکھنے سے معذور ہوں، کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اگر میں نے درمیان میں بولا تو پھر جو ہے ہم میرے اور آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ تو خضر علیہ السلام کو انہوں نے خود ہی کہا تھا، اور پھر یہاں پہ آپ سے نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہم اور بھی کچھ جو ہے علم سیکھتے رہتے، لیکن جدائی سے قبل حضرت خضر نے تینوں واقعات کی حقیقت سے انہیں آگاہ اور باخبر کرنا ضروری خیال کیا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کسی مغالطے کا شکار نہ رہیں، اور وہ یہ سمجھ لے کہ علم نبوت اور ہے جس سے انہیں نوازا گیا ہے، اور بعض اہم امور کا علم اور ہے جو اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت حضرت خضر کو دیا گیا ہے، اور اسی کے مطابق انہوں نے ایسے کام کیے جو علم شریعت کی روح سے جائز نہیں تھے، اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بجا طور پر ان پر خاموش نہیں رہ سکے تھے۔ انہیں اہم امور کی انجام دہی کی وجہ سے بعض اہل علم کی رائے ہے کہ خضر انسانوں میں سے نہیں تھے، اسی لیے ان کی نبوت اور رسالت یا دلائل کے بیچ میں نہیں پڑتے، کیونکہ یہ سارے مناصب تو انسانوں کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے تھے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو بعض اہم امور سے مطلع کر کے ان کے ذریعے سے کام کروا لے تو اس میں بھی کوئی ناممکن بات نہیں ہے، جب وہ صاحب وہی خود اس امر کی وضاحت کر دے کہ میں نے یہ کام اللہ کے حکم سے ہی کیے ہیں، تو وہ بظاہر وہ خلاف شریعت ہی نظر آتے ہوں، لیکن جب ان کا تعلق ہی اہم امور سے ہے تو وہاں جواز اور عدم جواز کی حیثیت غیر ضروری ہے۔ جیسے تکوینی احکامات کے تھے، کوئی ہم بیمار ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، کسی کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، قوموں پر عذاب آتا ہے، اس میں سے بعض کام بعض دفعہ بإذن الہی فرشتے ہی کرتے، تو جس طرح یہ امور آج تک کسی کو خلاف شریعت نظر نہیں آئے، اسی طرح خضر علیہ السلام کے ذریعے سے وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا تعلق بھی چونکہ اہم امور میں سے ہے، اس لیے انہیں شریعت کے ترازو میں تولنا ہی غیر صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ اب وحی اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد کسی شخص کا اس قسم کا دعویٰ ہرگز صحیح اور قابل تسلیم نہیں ہوگا، جیسا کہ حضرت خضر سے منقول ہے، کیونکہ خضر علیہ السلام کا معاملہ تو آیت قرآنی سے ثابت ہے، اس لیے مجال انکار نہیں، لیکن اب جو بھی اس قسم کا دعویٰ یا عمل کرے گا اس کا انکار لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ اب وہ یقینی ذریعہ علم موجود نہیں ہے جس سے اس کے دعوے اور عمل کی حقیقت واضح ہو سکے۔ قرآن میں بلیک اینڈ وائٹ میں سب کچھ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 79، ٹھیک ہے۔ اما السفینۃ
اما رہی السفینتو کشتی، فکانت تو تھی وہ لمساکین کینا مسکینوں کی. اب یہاں پہ پہلے آنی آنی آ رہا تھا تسنیہ کے لیے، اب یا نون آ گیا. ٹھیک ہے، الف نون آنی اور یا نون جو ہوتا ہے تسنیہ بتاتا ہے. یا ملونا جو کام کرتے تھے، فی البحری دریا میں، فارت تو چاہا میں نے، ان کے ای بہا میں عیبدار کر دوں اسے، وکانا اور تھا، وراہم آگے ان کے، ملکن ایک بادشاہ، یا خضو جو لے رہا تھا، کلّا ہر سفینتن کشتی کو، غصباً ظلم سے، جبر سے. رواں ترجمہ 79 رننگ ٹرانسلیشن. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو غریب آدمیوں کی تھی، جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. اما السفینتو، جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے تو کشتی فکانت لمساکینہ، چند مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحری، جو باہر میں، سمندر میں، دریا میں کام کاج کرتے تھے، ملاحی کا کام کرتے تھے، مساکین تھے، غریب تھے، سفید پوش تھے، جو اپنے حالات سے پہچانا نہ جائے کہ ضرورت مند ہیں لیکن حقیقت میں ضرورت مند ہوتے ہیں. یہاں خضر علیہ السلام اپنے کاموں کی وجہ بتا رہے ہیں، جو ظاہر میں کچھ اور تھے اور ان کے پیچھے مقصد کچھ اور تھا، حقیقت کچھ اور تھی. تو کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے. مساکین جو مسکین کی جمع ہے. میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا. فارت تو ان بہا، کیونکہ میں نے اس کو ابدار کر دیا، اس میں توڑ پھوڑ کر دی، کیونکہ وکانا وراہم ملکن، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا. ورا جو ہے نا پیچھے اور آگے دونوں کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، ورا تو یہاں آگے وہ جب چلتے کشتی والے تو آگے ایک بادشاہ تھا. ملکن، ملک ایک بادشاہ تھا جو کیا کرتا تھا، یا خضو وہ پکڑ لیتا تھا، لے لیتا تھا، کل سفینتن تمام کشتیوں کو، غصباً غصب کر لیتا تھا، ضبط کر لیتا تھا، زبردستی جو زور زبری سے لے لیتا تھا. تو اللہ کے ہم دیکھتے ہیں خضر کو اللہ نے معاملات کی حقیقت سمجھائی تھی اور معاملات کی گہرائی کا علم دیا تھا، تو اس لیے انہوں نے اللہ ہی کے حکم سے یہ کام کیے تھے، جن میں پہلا کام کشتی کو داغدار کرنا تھا، عیبدار کرنا تھا. وہ کشتی روایت میں آتا ہے کہ 10 بہن بھائی تھے، 5 اپاہج تھے، 5 کام کرتے تھے. ان کی زندگی کی کل کائنات یہی کشتی تھی، یہی ان کا سرمایہ تھا، اسی سے وہ روزی کماتے تھے، یہی ان کا کام تھا. لیکن سیدنا خضر نے اسی کو نقصان دیا، کیونکہ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ایک بادشاہ جس کو کوئی جنگی مہم پیش آ رہی تھی اور وہ اپنے قریبی علاقوں سے زبردستی لوگوں سے کشتیاں لے رہا تھا. اب چونکہ ان غریبوں کے پاس کچھ اور تھا ہی نہیں، بس یہی کشتی تھی، اور یہ تو وہ بھی چھن جاتی تو وہ ان کے مالک نہ رہتے اور اپنی روزی کیسے کماتے. تو اس کو چھیننے سے بچانے کے لیے خضر علیہ السلام نے داغدار کر دیا، اس کو توڑ دیا. تو وقتی طور پہ بادشاہ جو ہے اس کو دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ یہ تو بیکار ہے، تو اس کو جانے دیتا. تو کشتی تو ٹھیک بھی ہو سکتی ہے نا، بعد میں وہ مساکین ٹھیک بھی کروا لیتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ، یہاں اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بڑی آزمائش اور یا آفت سے، مصیبت سے بچانے کے لیے کسی چھوٹی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، کسی بڑی بیماری سے نجات دینے کے لیے چھوٹی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو اگر ہمیں زکام ہی ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ میں اتنی پریشان ہوں، زکام ہو رہا ہے، بار بار لوگوں کے سامنے شرم آتی ہے. لیکن زکام کے ذریعے ایسے مواد ہمارے اندر سے خارج ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. تو انہیں اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. بظاہر ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا نا، تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ہر بات میں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی حکمت ہے. ایون موسموں کی چینجز میں بھی دیکھیں نا اللہ کی حکمت ہے. تو کوئی چیز ہم سے چھن جائے، کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس کو اللہ کی مصلحت سمجھنا چاہیے، اور قسمت کا فیصلہ سمجھ کر جو ہے
اس کو اس فیصلے کو قبول کر لینا چاہیے. بعض دفعہ چیزیں فوراً سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، بعد میں اس کی مسئلے سمجھ میں آتی ہے. جیسے یہاں پہ ہوا، خضر علیہ السلام جو چیزیں کرتے گئے، ایک الگ ہی علم تھا اور ان کے پاس وحی کا علم تھا. تو آپ دیکھیں ان میں کتنی مصلحتیں تھی، کتنی چیزوں کو انہوں نے، 3 واقعے ہم نے دیکھے اور سب فائدے کی بات تھی. کشتی کو توڑنا بھی اور دیوار کھڑی کرنا بھی. ٹھیک ہے، اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. تو آگے آیت نمبر 80. وَأَمَّا الْغُلَامُ، وَأَمَّا اور رہا، الغلام لڑکا، فکانا تو تھے، ابواہو والدین اس کے، مومنینی دونوں مومن، فخشینا تو ڈر ہوا ہمیں، ان کے یرہقہما تو تکلیف دے گا انہیں، طغیاناً سرکشی، و کفرن اور کفر سے. رننگ ٹرانسلیشن، روایت ترجمہ، آیت 80. اور رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا. وَأَمَّا الْغُلَامُ اور لڑکا، فَقَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ تو لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے. مومنین یا نون جو ہے تسنیہ کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے والدین جو ہے مومن تھے، نیک تھے. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَقَانَ أَبَوَاهُ، ابوا جو ہے ابوان تھا، جیسے آنی آتا ہے نا تسنیہ کے، تو یہ ابوان تھا یا ابوین تھا. یا نون یا الف نون آتا ہے نا تسنیہ کے لیے، تو یہ ابوان یا ابوین تھا. تو ابوا ہو، تو کیونکہ یہ ضمیر آ گئی ہو کہ اس لڑکے کے، ہو جو ہے، ہو کی ضمیر لڑکے کی طرف جا رہی، غلام کی طرف. تو ابوا ہو، تو آنی اور یانون ہٹ گیا، وبانی ابوین، یانون اور آنون ہٹ گیا، تو ابواہو اس ضمیر کی وجہ سے لڑکے کی. تو ابواہو تو اس کے والدین مومنین تھے اور نیک لوگ تھے. تو کیا ہوا، خضر علیہ السلام کہتے ہیں فخشینا تو ہمیں اندیشہ ہوا، ہمیں ڈر ہوا کہ این یرہقہما کہ یہ لڑکا جو ہے، ایورقہما طغیانا و کفرا، یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان پر، والدین پر، نیک مومن والدین پر کوئی مصیبت نہ لا کر کھڑی کر دے. یورہقہما، را ہا قاف، زبردستی چھا جانا، دشواری میں ڈال دینا. تو بچوں کی اتنی محبت ہوتی ہے، بہت محبت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کچھ والد جو ہوتے ہیں، والدین جو ہے بچوں کے سکھ چین کے لیے کوئی بڑی گاڑی مانگے، کوئی مہنگا کوئی چیز مانگے، کوئی گیجٹ مہنگا مانگے، کوئی گھر بڑا مانگے، کچھ بھی، تو وہ جو ہے حدوں کو پار کر جاتے ہیں. تو اس طرح راہ آقاف زبردستی ان کی محبت چھا جاتی ہے اور دشواری میں ڈال دیتی ہے. اور طغیانن، تغی طغینیا سرکشی سے، پانی جب طغیانی پہ آتا ہے، سرکشی پہ کیا آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، شہروں میں کریا میں، بستی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وکفرن اور کیا کرے، کفر نہ کرے. تو اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ مومن تھے، نیک تھے. تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت نہ لا کر کھڑی کر دے. ماں باپ نیک تھے، لڑکا سرکش اور منکر اور کافر تھا. یعنی وہ لڑکا بہت خوبصورت تھا. اور خضر سیدنا فرما رہے ہیں کہ اس بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم تھا مجھے کہ یہ گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا. اور والدین کو چونکہ اس سے بے حد محبت تھی، لہٰذا یہ عین ممکن تھا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے والدین کو بھی لے ڈوبے جو اللہ کے سچے فرما بردار ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ اس لڑکے کا کام ہی تمام کر ڈالا. 81 کو دیکھ لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. 81 فاردنا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، فاردنا، ف تو ارد ارادہ کیا، نہ ہم نے، فاردنا تو ارادہ کیا ہم نے، ان کے، یبدی لہما بدل کر دے ان دونوں کو. یہاں بھی ہما آیا کیونکہ دو ہیں نا والدین، ابواہو، ربہما رب ان دونوں کا، یہاں بھی ہما آیا، تسنیہ کا صیغہ ہے. خیرن بہتر، منہ اس سے، زکاتن پاکیزگی میں، و اقربا اور زیادہ قریب، رحمن رحمت میں. رواں ترجمہ 81 رننگ ٹرانسلیشن. اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. فَأَرَدْنَا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا زیادہ پاکیزہ بچہ ہو.
اپنے اخلاق میں بھی، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِي لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزہ اولاد اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان زیادہ پاکیزہ بچہ دے، اپنے اخلاق میں، کردار میں، اور ماں باپ کا زیادہ خیال رکھنے والا، اقربا رحمن، رحیم ہو، شفیق ہو، اور رحمن روٹ ورڈ ہے رحم سے، حامیم، یعنی کہ ماں کی ووم رحم، جس سے بھائی بہن ہوتے ہیں سارے، جن سے صلہ رحمی کرنی ہوتی، قرابت داری نبھانی ہوتی، تو رحمہ تو رحیم ہو، شفیق ہو، اور صلہ رحمی کرنے والا ہو، ماں باپ کا زیادہ خیال رکھنے والا ہو۔ چنانچہ اس معقول لڑکے کے نعم البدل کے طور پر اللہ نے انہیں جو اولاد دی وہ اللہ کی اور والدین کی بڑی فرما بردار تھی۔ والدین اس سے محبت کرتے تھے اور وہ والدین سے محبت کرتا تھا، اس سلسلے میں بھی کوئی برا کام نہیں کیا، بلکہ نیک والدین کو گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ پھر اللہ نے اس کا نعم البدل بھی انہیں عطا کرنا ان کے مقدر میں لکھ رکھا تھا۔ صحیح حدیث پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کا نام جیسور تھا۔ حدیث میں ہے کہ اس کی جبلت میں ہی کفر تھا۔ حضرت خضر فرماتے ہیں کہ بہت ممکن تھا کہ اس بچے کی محبت اس کے ماں باپ کو بھی کفر کی طرف مائل کر دے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی پیدائش سے اس کے ماں باپ بہت خوش ہوئے تھے، اس کی ہلاکت سے وہ بہت غمگین ہوئے، حالانکہ اس کی زندگی ان کے لیے ہلاکت تھی۔ بس انسان کو چاہیے کہ اللہ کی قضا پر راضی رہے، قضا اور قدر پہ راضی رہے۔ رب انجام کو جانتا ہے اور ہم اس سے غافل ہیں۔ مومن جو کام اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کی اپنی پسند سے وہ اچھا ہوتا ہے جو اللہ اس کے لیے پسند فرماتا ہے۔ اللہ جو پسند فرما دے وہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ سراسر بہتری اور عمدگی والے ہی ہوتے ہیں، تو ہمیں کبھی شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم انسان کو بہت چاہتے ہیں، تو 70 ماہوں سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ ہمیں کر دے تو اس میں ہمارے لیے بہتری اور عمدگی ہی ہوتی ہے۔ اور والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، اور اچھی اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے، اور خوشی خوشی اس کو قبول کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 216، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ وہ بچہ ان کے لیے اچھا نہیں تھا، کافر نکلتا، ان کو جو ہے کفر پہ جو ہے آمادہ کر دیتا۔ پھر سورۃ النساء میں فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن بہت ممکن ہے تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی ڈال دے، بہت ہی بھلائی کر دے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آیت 82 کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ 82 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ جی 82 پہ آتے ہیں۔ وہ اما، اور رہی، الجدارو، دیوار، فکانہ، پس وہ تھی، لی غلامینی، دو لڑکوں کی۔ اب آنی کی بجائے یانون آیا، ٹھیک ہے، یانون بھی تسنیہ کا صیغہ ہوتا ہے۔ یتیمین، اور جو دونوں یتیم تھے، فی المدینتی، شہر میں، وکانہ، اور تھا، تحتہ، نیچے اس کے، کنزن، ایک خزانہ، لہما، ان دونوں کا، وکانہ، اور تھا، ابوہما، ان دونوں کا باپ، ہما دیکھے تسنیہ، صالحً، نیک، فارادہ، تو ارادہ کیا، رب کا، تیرے رب نے، ان کے، یبلغا، وہ دونوں پہنچے، اشدہما، اپنی جوانی کو، ویستخرجا، اور وہ دونوں نکالے، کنزہما، اپنے خزانے کو، اپنے کنز کو، رحمتاً، بطور رحمت، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، وما، اور نہیں، فعلتو، کیا میں نے اسے، ان امری، اپنی رائے سے، ذالکا، یہ ہے، تعویل، حقیقت، ماں، اس کی، جو لم، نہیں، تستح، تم کر سکتے، علیہ، جس پر، صبر۔ رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن، آیت 82۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ،
اور دیوار کی بات یہ ہے کہ فکانہ لغلامین یتیمین، یہ وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی فی المدینہ، جو شہر میں رہتے تھے، اور دیوار کا معاملہ یہ تھا وکانہ تحتہ کنز لہما، اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا دو یتیم لڑکوں کے لیے، وکانہ ابوہما صالحا، اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا، فارادہ ربک ان یبلغا اشدہما، لہذا آپ کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ کر وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزُهُمَا، اپنا خزانہ نکال لیں، یعنی اگر یہ دیوار کسی وقت گر پڑتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، بد نیت لوگ اس پر قبضہ کر لیتے یا اٹھا لے جاتے اور ان یتیموں کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگتا۔ اب یہ بڑے ہو کر خود اپنے باپ کی دفن شدہ دولت نکال کر اپنے استعمال میں لا سکیں گے۔ پھر اللہ یہ فرماتے ہیں رحمت من ربک وما فعلتہ عن امری، یہ جو کچھ میں نے کیا سب آپ کے پروردگار کی رحمت تھی، میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ سب یہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ کے، میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ ان تینوں واقعات سے دراصل مشیت الہی کے کاموں میں پوشیدہ حکمتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ پہلا کام یہ تھا کہ کشتی والوں نے سیدنا موسیٰ و سیدنا خضر دونوں کو پردیسی سمجھ کر ان سے کرایہ نہیں لیا اور کشتی میں سوار کر لیا، جس کے صلے میں سیدنا خضر نے ایسا کام کیا جو بظاہر غلط معلوم ہوتا تھا، لیکن حقیقت میں سیدنا خضر نے ان سے بہت بڑی خیر خواہی کی اور ان کے احسان کا اس طرح بدلہ چکایا کہ انہیں بہت بڑے نقصان سے بچا لیا، کشتی کو توڑ ڈالا، عیبدار کر دیا کہ پاشا نہ چھینے۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کسی نقصان پر بے صبر نہ ہونا چاہیے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نقصان میں بھی اللہ نے اس کے لیے کون سے اور کتنے بڑے فائدے کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ تو آج سے میں اور آپ، کوئی نقصان بھی ہوگا تو ہم جو ہے اس پہ ہم ملامت نہیں کریں گے، جو ہے اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو قبول کر لیں گے۔ دوسرا واقعہ صدمے کے لحاظ سے پہلے واقعے سے شدید تر ہے کہ وہ جو ہے بچے کو جو ہے قتل کر دیتے، لیکن اس میں جو اللہ کی مصلحت پوشیدہ تھی وہ بھی منفعت کے لحاظ سے پہلے واقعے کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ اور دونوں واقعہ سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مصائب پر ایک مسلمان کو صبر کرنا چاہیے، اللہ کی مشیت پر راضی رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی مصیبت پر صبر کیا تھا اسی کے مطابق اللہ اس کا اجر اور نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ تو مصیبت پر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اچھا اجر اور نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ تیسرے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نیک آدمی کی رفاقت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ اس کی اولاد کو دیا کرتا ہے۔ نیک والدین ہوتے ہیں تو اولاد کو اللہ اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ مرنے والا چونکہ نیک انسان تھا لہٰذا اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اس کا مدفون خزانہ یا ورثہ دوسرے لوگ نہ اڑا جائیں بلکہ اس کی اولاد کے حصے میں آئے۔ آپ کو بھی یہ جملہ یاد ہوتا ہوگا، میرے والدین کی کوئی نیکی تھی، اللہ نے مجھے بچا لیا، میرے والدین کی کوئی دعا تھی، ہے نا، ہم کہتے ہیں نا۔ تو سبق ان واقعات سے کہ اللہ کے فیصلوں کو خشوع سے قبول کرنا ہے اور بظاہر ہر نقصان دہ، تکلیف دہ، مرضی کے خلاف واقعات پر بھی خیر پر نظر رکھیں۔ اور خیر دو طرح سے ہوتی ہے، ایک خیر کا رخ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر دے دیتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کسی چیز کو لے کر ہماری اصلاح کر دیتا ہے، ہم اس میں کریکٹ بھی ہو جاتے ہیں، صحیح بھی ہو جاتے ہیں، چوکنے ہو جاتے ہیں، کوئی غلطی جو ہوتی ہے اس کا ہم ازالہ بھی کر لیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ میری غلطی تھی۔ بعض اوقات صحت ہوتی ہے، الٹا سیدھا کھاتے ہیں، خیال نہیں کرتے صحت کا، چیک اپس کو نہیں جاتے ہیں اور پھر بیمار ہو جاتے ہیں، پھر ہم کیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے، نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں۔ صحیح مسلم 2999، اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث آپ لوگ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ، کہ یہ بات جو ہے مومن کو ہی نصیب ہے۔ تو سبق بہت سے ہیں، مگر اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا سیدنا خضر ابھی تک زندہ ہیں؟ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سیدنا خضر زندہ ہیں، کیا خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں؟
کیونکہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ بیان بھی کرتے رہتے ہیں کہ ان سے ملاقات کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں، پھر دعائیں بھی دیتے ہیں، عمر خضر نصیب ہو، عقل خضر نصیب ہو، اور جو ہے یہ ساری چیزیں مشہور ہے، خضر کے کام آؤ، کوئی نظم بھی ہے خضر کے نام سے نا، خضر بنو، خضر کے کام آؤ، خضر راہ بنو، راہ دکھاؤ، اور رہبر بنو، رہنما بنو خضر کی طرح۔ تو یہ دراصل ہمارے ہاں اردو میں لٹریچر ہے انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں، کہ خضر زندہ ہے اور وہ مختلف لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ وہ راہ بھول جائیں تو جو لوگ بھول جاتے ہیں ان کو راہ دکھاتے ہیں، اور جو ہے کیا اور قسمت بناتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بہت سی چیزیں مشہور ہیں ان کے نام سے نا، کہ اور دعائیں بھی کرتے ہیں کہ میں خضر علیہ السلام کی طرح بن جاؤں، لوگوں کو راستے دکھاؤں، یہ کروں وہ کروں۔ تو لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت ہم دیکھتے ہیں، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، سورۃ الآل عمران میں، کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، سورۃ الآل عمران آیت نمبر 185۔ ٹھیک ہے، تو نہ کوئی خضر، نہ کوئی ملک، نہ کوئی اور، نہ کوئی بادشاہ موت سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا۔ پھر یہ کہ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے۔ اگر خضر سیدنا خضر زندہ ہے اس وقت، تو وہ کب فوت ہوئے، قرآن میں حدیث میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ خضر زندہ ہیں یا ہاں، ایک صحیح حدیث سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی کے آخری دنوں کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد سلام پھیرا۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں ایک رات ہمیں عشاء پڑھائی۔ ایک صحابی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں ایک رات ہمیں عشاء پڑھائی، پھر جب سلام پھیرا تو کھڑے ہوئے اور فرمایا تمہیں پتہ ہے آج کی رات کے 100 سال بعد اس وقت جتنے آدمی اس روئے زمین پر ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آج روئے زمین پر جتنے لوگ زندہ ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ نسل ختم ہو جائے گی اور دوسری نسل آ جائے گی، اور یہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہی ہوں۔ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میری والدین نہیں رہے، میری ساس سسر نہیں رہے، ایک آنٹی بچی تھی وہ بھی دنیا سے چل بچی، یعنی وہ جنریشن ختم ہو گئے۔ پہلے میں نے دادا دادی نانا نانی کی جنریشن دیکھا، میری اپنی آنکھوں سے آپ نے بھی دیکھا، جو میں دیکھ رہی ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو مجھ سے چھوٹی ہیں بڑی ہیں میرے ایج کی ہے تو وہ وہی دیکھ رہی ہوں جو میری ایج کی دیکھ۔ پھر دادا دادی نانا نانی کی نسل، پھر میں نے دیکھا میرے والدین کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ نسل ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر اب میں دیکھ رہی ہوں کہ روزانہ ہر چند مہینے بعد مجھے میری ایج کی کزنس کے انتقال کی خبریں آتی پاکستان سے یا دنیا میں جہاں بھی ہوں۔ تو یہی بات ہے کہ بہت جی لیں گے تو کتنا جی لیں گے، 100 سال، تو کہاں سے خضر علیہ السلام آپ دیکھیں کہاں سے وہ آ گئے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پرند چرند کوئی بھی زمینی مخلوق آج سے 100 سال بعد زندہ نہیں رہے گی، سب موت کا شکار ہو جائے گی۔ اور جو ہے زندہ، جو آج زندہ ہے وہ آج سے 100 سال بعد زندہ نہ ہوگا۔ اور یہ صحیح حدیث بخاری کی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ زمین کے اوپر کوئی بھی وجہ الارض کیا کہتے ہیں، آن دا فیس آف ارتھ، اور وجہ الارض زمین کے چہرے پر کوئی زندہ نہ رہے گا۔ اب اگر خضر زمین پر ہیں اور تھے تو وہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ زندہ تو ایک ہی ہستی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حی لا یموت، سورۃ الفرقان، حی الذی لا یموت، ہمیشہ زندہ رہنے والی اور جسے کبھی موت نہیں آئے گی، سورۃ الفرقان آیت نمبر 58، کہ حی لا یموت تو اللہ کی ذاتی ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر ایک اور آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، سورۃ الرحمن، زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والے ہیں، زمین پر جو بھی ہے وہ سب فنا ہونے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آیت بھی ہمیں پتہ چلی۔ تو کہاں سے خضر علیہ السلام آگے دیکھیں، آیتیں اور حدیث ہمیں بتا رہی۔ اب رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو دو چیزیں، لوجہ الارض کی بات ہو رہی نا، زمین کے چہرے پہ، آن دا فیس آف ارتھ، تو بات ہو رہی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی، تو نمبر ایک، اور نمبر دو یہ کہ ایکسیپشنل کیسز ہر چیز میں ہوتے ہیں، لیکن نص کے ساتھ
نص یعنی وتھ ٹیکسٹ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے. صحیح حدیث ہے کہ ان کو اللہ نے، قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ نے اٹھا لیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، وہ زمین پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، وجہ الارض پہ نہیں ہے. ہی از ناٹ آن دا فیس آف ارتھ. شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دی جائے، اسے دی گئی. اور شیطان بھی بیسیکلی کیا ہے، ایک ایکسیپشنل کیس ہے نا، ان تمام مخلوقات میں سے نہیں ہے. شیطان ان تمام مخلوقات میں سے نہیں ہے. اور پتہ چلتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو اللہ نے اس کو مہلت دے دی. تو ہم خضر کو شیطان پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر قیاس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان دونوں کا ذکر ہمیں الگ الگ طور پر پتہ چلتا ہے. خضر کا تو آپ نے یہاں پڑھ ہی لیا علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کہ انہیں اٹھا لیا گیا ہے. لیکن یہ بات عموم میں ہے کہ باقی سب کو موت کا شکار ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، باقی سب موت کا شکار ہو جائیں گے اسی طرح. اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ آئیں گے، شادی ہوگی اور آپ سسم کی سنت کو ہی فالو کریں گے اور ان کو بھی موت آئے گی. اسی طرح دجال کی بات ہے تو بھی نص سے پتہ چلتا ہے. یاجوج ماجوج کا بھی نص سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں، جو بھی ہیں، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. یہ حدیث عمومی طور پر باقی مخلوق کے بارے میں بتائی ہے. ایک صحابی تھے، ان کی عمر 80 سال تھی جب آپ نے یہ بات فرمائی، تو وہ 8 سال کے تھے، جو حدیث ہم نے پڑھی نا. اور اس کے 100 سال بعد وہ بھی فوت ہوئے. جب جو آخری صحابی تھے وہ بھی فوت ہو گئے. تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ تمام اولین اور تمام آخرین، تمام جنوں انس کے لیے ہے. ٹھیک ہے، وہ سلائڈ دکھا دیں. خضر زندہ ہے تو کیونکہ خضر کی بات ہو رہی نا، تو کے لیے تو اولین آخری سب کے لیے آپ جو ہے آپ کی نبوت ہے، آپ کی رسالت ہے. ٹھیک ہے، تمام جنوں انس اور انسانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے. اور اگر خضر آپ کے دور تک زندہ ہوتے تو زمین پر ہوتے تو ان کو لازم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانا موسیٰ حیاً، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ میرا اتباع کرتے. اور ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا اور فرمایا کہ اے ابوبکر رضی اللہ عنہ، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے تو وہ قرآن کو فالو کرتے. تو خضر اگر زندہ ہوتے تو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لو کانا حیاً موسیٰ، لو کانا موسیٰ حیاً، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میرا اتباع کرتے. تو سیدنا خضر زندہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا کوئی قصہ ہمیں ملتا. وہ تو ہمیں نہیں ملتا کہ وہ آپ کے پاس آتے، آپ سے ملاقات کی ہوتی، کیونکہ جو ہے آپ تو لیکون للعالمین نذیرا. ٹھیک ہے، آپ تو سب کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں. عیسیٰ آئیں گے تو آپ کی شریعت کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کی شریعت کے فالوور بن کر آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آخری رسالت ہے اور آپ کا پیغام سب انسانوں کے لیے ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے انبیاء سے بھی کیا وعدہ لیا گیا کہ تم آنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کتاب میں مدد کرو گے، ان کا ساتھ دو گے. اور ہمیں یہ آیت بھی ملتی ہے، آیت سے پروف ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ سورۃ الفتح. کیا کرنا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا اور اس کا ادب کرنا. سورۃ الفتح آیت ورس نمبر 9 میں وہ تو کیا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ٹھیک ہے، تو پھر خضر جو ہے اگر خضر علیہ السلام زندہ تھے تو وہ کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو مختلف مقامات پر پہنچے، جیسے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ بھولے ہوئے کو راستہ بتاتے ہیں اور زندہ آ جاتے ہیں. حدیث میں کوئی بھی ذکر نہیں ملتا. اسی طرح کے عقائد انسان کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ ہیں، وہ لوگوں کو راستے بتاتے ہیں، وہ سمندر پر جھالوں والے تخت بچھا کر بیٹھے ہیں. اسی طرح کی چیزیں انسان کا جو ہے جو ہے ہمارا دین، ہمارا عقیدے کو خراب کرتی ہے، شرک تک لے جاتی ہیں. اسی طرح کی چیزیں دین کے ہمارے جو ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارے عمل کو نقصان پہنچاتے. لہٰذا ایسی چیزوں میں پڑھنے سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام موجود نہیں ہے. ساری آیتیں ہم نے دیکھ لی، ساری حدیث دیکھ لی. کوئی بھی 100 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا. کل من علیہا فان الا
صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ تو اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر غیب کا علم نہیں جانتے، وہ بھی صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ ان کو خبر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی غیب کا علم نہیں جانتے تھے، اور وہ علم بھی نہیں جانتے تھے جو ایک علم تھا جو خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اچھا، اب ہم جو ہے دیکھ لیتے ہیں لاسٹ میں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے بطور شاگرد ہاں اور استاد کا احترام، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے بطور شاگرد استاد کے احترام میں آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا، ٹھیک ہے۔ اسکرین رک گیا، مجھے نہیں لگ رہا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے بطور شاگرد استاد کا احترام، شاگرد کو استاد کا شکر گزار، کیونکہ یہ بات پوری ہو جائے گی نا، پھر اگلی آیت پہ اس پہ ہی ہم پھر اینڈ کرتے ہیں، تو کیونکہ یہ بات پوری ہو جائے۔ شاگرد کو استاد کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ شاگرد کو دیکھیں، اب اس میں آپ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے بطور شاگرد استاد کے احترام میں آپ نے عمل کے لیے کیا سیکھا۔ شاگرد کو استاد کا شکر گزار ہونا چاہیے، شاگرد کو علم حاصل کرنے کے لیے خود استاد کے پاس جانا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام خود استاد کے پاس گئے، یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تو پیغمبر ہوں، مجھے تو آپ وحی بھیجتے ہیں، تو خضر علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجیے، میرے پاس بھیج دیجیے، نعوذ باللہ، وہ خود گئے اور کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، پیغمبر ہیں، اور جو ہے کتنے اولو العزم پیغمبر ہیں، کون سا پارا ہے ایسا نہیں جس میں آپ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ ہو۔ خود جاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اتنی تگودو کرتے ہیں، راستہ مچھلی جو ہے نکل جاتی ہے اور وہ لوگ آگے نکل جاتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ تو استاد کا ادب و احترام کرنا چاہیے، استاد کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، استاد کی اطاعت کرنی چاہیے، بیکار اور بے جا سوالات نہیں کرنی چاہیے، استاد کی بات کو توجہ اور یکسوئی سے سننا چاہیے، اور چاہے آن لائن کریں، گھر میں بیٹھ کے کریں، یکسوئی ہونی چاہیے۔ کچن میں پیاز نہیں کاٹنی چاہیے، بریانی دم پہ نہیں دینی چاہیے، فون نہیں اٹھانے چاہیے، کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے جس کے لیے اللہ نے چنا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو آیتوں کو کھول کھول کے اور تفسیر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تدبر کر رہے ہوتے ہیں۔ استاد کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو معذرت کر لینی چاہیے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کر لی، اولو العزم پیغمبر ہے، اللہ نے بھیجا، وہ ان کے استاد تھے، تو خضر علیہ السلام سے معذرت کر رہے کہ اس کے بعد مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا اگر میں سوال کروں۔ تیسری بات، استاد کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، استاد کو علم دینے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ استاد سے اجازت لینی چاہیے۔ بعض استاد جو ہے نا بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان میں ہمت طاقت نہیں رہتی، تو ایسوں کو مجبور نہیں کر، جب ان کو ہمت طاقت ہو تو جو ہے ان کو وہ پڑھا دیں۔ استاد کے آرام کا خیال کرنا چاہیے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ہوتا تھا، استاد کی کتاب اٹھا لی اور جو ہے وضو کا پانی اٹھا لیا اور مسواک اٹھا لی، آرام کا تکیہ اٹھا کے، آپ سسم کے ساتھ بھی ابن مسعود چلتے تھے، آپ کا تکیہ اور آپ کی مسواک، اور استاد کے سامنے بے صبری اور جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، غور سے بات کو سننا چاہیے۔ بے صبری کرتے ہیں بیچ میں جب درس ہو رہا تھا، بیچ میں پہلے کنٹرول کرتی ہوں، دیکھیں شیطان آپ سے یہ کہے گا، اور جو ہے آپ بیچ میں نہ بولیں، میری بات کو پوری ہونے دیں، پھر آپ کو سوالوں کا بھی ٹائم مل جائے گا۔ اگر استاد سوال کرنے سے منع کرے تو سوال کرنے سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ قبل از وقت سوال بھی بیکار ہو جاتے ہیں، بعد میں بات ہو جائے پھر سوال کریں۔ استاد کے معاملات میں دخل اندی سے پرہیز کرنا چاہیے، استاد پر اعتراضات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ استاد سے درخواست کرنی چاہیے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ مجھے نہ پکڑے، میرے ساتھ سختی نہ کریں، ان سے گزارش کر سکتے ہیں۔ استاد کی اجازت کے بغیر علمی درس سے نہیں جانا چاہیے۔ کلاس ہو رہی ہوتی تو آپ نے بھی دیکھا نا، آپ پرمیشن لیٹر بھیجتے ہیں کہ آج میرے بچے کا ڈاکٹر اپائنٹمنٹ ہے، کالج اسکول میں آپ کا بچہ لے جاتا ہے پرمیشن، خاص طور پہ اسکول میں تو 18 سے نیچے ہوتے تو ہمیں دینا پڑتا ہے لکھ کے، تو پرمیشن لیتے ہیں ہم کہ آج ایک لاسٹ پیریڈ چھوڑ دے گا بچہ۔ استاد کے احسان کا بدلہ بدنی یا مالی استطاعت کے مطابق دینا چاہیے، استاد کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ مجھے تو بہت دعائیں دیتے ہیں آپ لوگ، تو میں تو خیر بہنوں والا تعلق ہے ہمارا، تو مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت جو ملتا ہے دعا دیتا ہے۔ ہماری عظما بہن کو بھی آپ لوگ سب بہت دعا دیتے، اتنی اچھی کتاب بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتی۔ اب علم کو احسن طریقے سے اپنے اندر جذب کرنے کے لیے شاگرد کے اندر کی صفات، اب آپ جمع ہوتی ہیں جہاں جہاں بھی پڑھ رہی ہیں، یہاں پڑھ رہی ہیں، تو علم کو ہم کیسے جذب کریں گے، ہمارے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ علم کو احسن طریقے سے اپنے اندر جذب کرنے کے لیے شاگرد کے اندر کی صفات کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا اسکرین دکھا دیں۔ علم کی طلب ہونی چاہیے، محنت کرنی چاہیے،
ایک تو طلب ہونی چاہیے، آپ جو ہے طلب علم کے لیے آئے نا، خوشی سے آئے، ٹھیک ہے، کہ میں علم حاصل کرنے چاہتی ہوں، ساری چیزیں جو دل میں ہے دماغ میں اس کو ایک طرف رکھ کے گھنٹہ آپ سکون سے پڑھیں، محنت کر سے پڑھیں، کہ کاپی پینسل لے کے بیٹھے. ہماری ایک بہن ہے وہ آج کل پاکستان گئی ہوئی ہے، وہ تو کاپی پینسل لے کے بیٹھی ہوتی. اخلاص، سچی نیت، خلوص اخلاص سے دل سے آئیں کہ میں سنسیئرٹی سے آئیں کہ بس میں اللہ کے لیے علم حاصل کر رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے جا رہی ہوں، اور میں اخلاص نیت سے یہ کر رہی ہوں کہ میں اس پہ جو سنوں گی پڑھوں گی عمل کروں گی، لوگوں سے بچوں سے دنیا سے نہیں ڈروں گی، اللہ سے ڈروں گی. لوگوں کا ڈر مجھے آگ کے عذاب سے نہیں بچائے گا، قبر کے عذاب سے نہیں بچائے گا، اللہ کی رضا مجھے بچا لے گی. اور پکا ارادہ کریں کہ مجھے لاسٹ میسیجز سے پہلے جانا ہے، کیونکہ لاسٹ میسیجز جب گروپ پہ آ گیا تو مجھے چلے جانا ہے. ابھی آیا نا کہ استاد کو تکلیف نہیں دینی، اب استاد 10 گیجٹ لے کے بیٹھا ہوگا، آخری وقت تک تو اسکرین شیئرنگ چل رہی ہوگی، کبھی مسٹیک ہو جائے گی، کبھی ایک دوسرے کو کراس کر رہی ہوں گی اسکرین شیئرنے والی آئی ٹی انچارج بھی اور ہماری استاذہ بھی کہ اور پھر ایک سے ان کو تلاوت چلانی، ایک سے ریکارڈنگ پہ جانا ہے، ایک سے اسکرین شیئر کرنا ہے، ایک سے اپنے نوٹ پڑھنے، تفاصیر رکھی ہوئی ہیں ان کے پاس، اور کجا کے میں کہوں کہ آپ لاسٹ میسج کریں گی تو میں آؤں گی. تو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے علم کے دوران، کیونکہ سامنے تو بیٹھے نہیں کہ آپ بیچ میں بولے، وہ تو ظاہر ہے مجبوری ہے زوم پہ اور کسی کے سامنے بھی درس لے رہی ہوں تو چپ بیٹھ، عاجزی ہونی چاہیے، تابے داری ہونی چاہیے، استقامت ہونی چاہیے، آج آئے کل نہیں آئے، اسٹیٹ فاسٹنس، کیونکہ آپ سے نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل کریں اس کو مستقل کریں، چاہے تھوڑا کریں، آج آئے کل نہیں آئے تو سبق کا کیا پتہ چلے گا. تحمل مزاجی ہونی چاہیے، بردباری ہونی چاہیے، علم حاصل کر کے وقار پیدا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، گریس ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں بوڑھی ہو گئی اب تک گریس نہیں آیا، بچے بھی کہہ رہے تھے فلاں آنٹی نے ایسی بات کہہ دی. فرما برداری ہونی چاہیے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں اطاعت گزاری فرما برداری سکھاتی ہے نا علم جو ہے، ریویل نالج، وہی کی نالج، یہ جو قرآن کی نالج. اور یکسوئی ہونی چاہیے، بیچ میں کوئی نہ ہو. ایک بہن مجھے پتا ہے، سب بہنیں مجھے پتا ہے یکسوئی سے پڑھتی ہے، ایک بہن ہے وہ ان کے بچے ان کو کہتے بس اب آپ جو ہے بالکل ہم سے بات نہیں کریں گی، اور ایک بہن ہے ہمارے اپنے نوازوں کو کہتی شناز باجی شناز باجی. علم کی خاطر سفر کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا. استاد کی عزت اور احترام کرنے والا ہونا چاہیے، علم کو تکمیل تک پہنچانے والا ہونا چاہیے. اب سورۃ الکاف بیچ میں چھوڑ دی، آج آئے کل نہیں آئے، دیکھیں ہو جاتی ہے مشکلات، نہیں ہوتا، لیکن کلاس میں ریکارڈنگ بھی ہے اس سے کر لیں. لیکن یہ کہ بعد دفعہ واقعی ایسی ضرورت ہو جاتی ہے، ڈاکٹرز اپائنٹمنٹ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں تو ریکارڈنگ بھی ہم سن لیتے ہیں، لیکن جو کلاس میں بات ہوتی ہے نا، جو کوشچن آنسر ہوتے ہیں اس کی تو بات ہی ہو، جو ایک ٹائم اللہ نے رکھا ہے. لیکن یہ کہ انسان کے پاس ظاہر مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، مہمان آ جاتے ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے، ڈاکٹر درمیان، اور علم کو تکمیل تک پہنچانے والا ہونا چاہیے، درمیان میں چھوڑنے والا نہ ہونا چاہیے. اب وہ چیزیں جو علم کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، بڑی بڑی ہیڈنگ اتنی پیاری بنائی. وہ چیزیں جو علم کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، تکبر. اگر تکبر آ گیا کہ میں نے بڑے کورسز کر کے بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے تو بہت کچھ آتا ہے جی، میں کیوں جاؤں، ہمیں تو سب آتا ہے، ہم تو ایک دفعہ تعلیم القرآن کر چکے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بہت سی بہنیں صرف اسی وجہ سے نہیں آتی، بہت سے درسوں میں، بہت سی جگہوں پہ، بہت سی مسجد میں، کہ وہ کہا جائے کہ فلاں اسکالر آیا ہے فلاں جگہ، تو وہ کہتی نہیں میں نے تو بس کر لیا ہے کورس. نہیں، بھول جاتا ہے، بار بار ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے. اور تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے. اب موسیٰ علیہ السلام دیکھیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے 5 اولو العزم ہے، ان میں سے ایک ہے. کون سا پارا ہے جس میں ان کا ذکر نہیں ہے؟ اللہ کا حکم آیا فوراً چل دیا، کتنی تکلیفیں اٹھائی، راستہ بھول گیا کشتی میں، سمندر میں، یشوع بن نون کو اپنے شاگرد کو لیا، بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ، بالکل تکبر. جہاں ہم نے تکبر کیا، جہاں ہم نے سوچا کہ میں نے بڑے کورسز کری، میں علمہ بن گئی، تو کبھی بھی علم نہیں آئے گا. ہر وقت ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہر وقت اکوائر نالج فرام کریڈل ٹو گریو، لحد سے مہد تک علم حاصل کرو، جھولے پنگوڑے سے قبر تک. غیر ضروری سوالات نہیں کرنے ہیں، بے صبری نہیں کرنی ہے، بات سننی ہے. کسی بھی آپ اسکالر کو سنیں، کہیں بھی جائیں، سامنے بیٹھ کے جو کر رہے ہوتے ہیں بلا وجہ کے اعتراضات نہ کریں، استاد کی نافرمانی کریے نہ کریں، ضروری سوالات پوچھنے میں بھی حیا نہ کریں. بعض لوگ تو اگر سوال کا منع کیا جائے بیچ میں تو بعد میں بھی نہیں پوچھیں گے جب تک ہم ضروری سوالات نہیں پوچھیں گے. بعض دفعہ سوال کرنے سے بھی علم آتا ہے، بعض چیزیں کسی درس میں کسی لیکچر میں رہ جاتی ہیں. میں نے دیکھا کتنی بار آپ یہاں سوال کر رہی ہوتی ہیں اور ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے. اور پرسوں ہی ہماری ایک بہن رضیہ بہن نے اتنا اچھا سوال کیا تھا. تو ضروری سوالات پوچھنے سے حیا نہیں کرنی چاہیے. جب تک پوچھیں گے نہیں تو سب جواب علم نہیں بڑھے گا. لیکن وہ کلاس کے سیشن کے دوران نہیں، بعد میں. اور جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، آرام سے سننا چاہیے. فوراً بیچ میں سوالات لوگ سننا شروع کر دے، جلد بازی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو وہ چیزیں جو علم کی راہ میں رکاوٹ بنتی. تو 3 چیزیں ہم نے دیکھ لی کہ حضرت موسیٰ اور
حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے بطور شاگرد استاد کے احترام میں آپ نے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ یہ پہلی چیز تھی جس پہ میں نے بات رکھی۔ دوسرا ہمارا ہیڈنگ تھی علم کو احسن طریقے سے اپنے اندر جذب کرنے کے لیے شاگرد کے اندر کی صفات کیا ہوتی ہیں، اور پھر تیسرا ہماری ہیڈنگ تھی وہ چیزیں جو علم کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ان تینوں نکات پہ ہم نے بات کر لی۔ یہیں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں، آپ کا ٹائم زیادہ ہو گیا، تو انشاءاللہ اگلی آیت ہم منڈے کو کریں گے، کل انگلش کا درس ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منڈے کو ذوالقرنین کون تھے ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ آج خضر علیہ السلام کی تفصیل تھی، کل جو ہے ان کی تفصیل ہوگی منڈے کو ذوالقرنین، ٹھیک ہے، ذوالقرنین رحم اللہ کے بارے میں۔ تو کوئی بھی درس نہیں مس کیجیے گا، آج ہم نے بہت کچھ پریٹی مچ جان لیا کہ ایک شاگرد کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے۔